السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آٹو لیول کا انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ آٹو لیول کو انجینئرنگ لیول بھی کہا جاتا ہے۔ آٹو لیول ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں جو ہے نا زمین کی اونچائی گہرائی معلوم کی جاتی ہے کہ زمین کی جو سرفیس ہے وہ کہاں سے اونچی ہے اور کہاں سے نیچے ہے۔ یہ انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ کوئی پانی کی پائپ لائن ڈالنی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے۔ روڈ سرفیس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی بھی جگہ پہ کوئی کنکریٹ ڈالنی ہے تو اس کے لیے یہ انسٹرومنٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اس میں ایک تو لیبلنگ سٹاف ہے، دوسرا ایک یہ انسٹرومنٹ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ٹرائی پاڈ سٹینڈ ہوتا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ فیلڈ بک ہوتی ہے جس پہ جتنے بھی جو آپ نے لیول گراؤنڈ میں جا کے ریڈ کیے ہیں، جو ریڈنگ آپ نے پڑھی ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے ایک فیلڈ بک ہوتی ہے، ایک پرفارما ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا ساری ریڈنگز نوٹ کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس انسٹرومنٹ کے پارٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا یوز کیا کیا ہے اور کیا کیا فنکشن ان سے پرفارم ہوتے ہیں۔ آٹو لیول ہے، پینٹیکس کمپنی ہے اس کے، اور اس کے نیچے دیکھیں یہ ایک ڈگری پلیٹ لگی ہوئی ہے جس کے اوپر اینگل لکھے ہوئے ہیں۔ اینگل جو ہے وہ منٹ اور سیکنڈ کی ایکوریسی تک ہم ریڈ نہیں کر سکتے، یہ رفلی جو ہے نا وہ کسی دو پوائنٹس کے بیچ میں کوئی اینگل فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک ڈگری پلیٹ نیچے لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آئی پیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب دیکھیں تو کراس ہیئر جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں۔ اس میں کراس ہیئر جو ہے نا وہ ٹوٹل اسٹیشن سے جو ہے نا تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو آٹو لیول کے کراس ہیئر ہیں اس میں ایک اپر اسٹیڈیا ہوتا ہے اور ایک لوور اسٹیڈیا ہوتا ہے، اور بیچ میں جو ہے نا اس کو ہاریزونٹل پلین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی بھی جگہ کا لیول معلوم کیا جاتا ہے تو جو ہاریزونٹل پلین جو ہے اس کے نیچے سٹاف پہ جو بھی ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فردر جو ہے نا وہ کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ تو آئی پیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کراس ہیئر اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو اس میں اسٹیڈیا ہیں، ان کو ڈارک کرنے کے لیے اور ان کو واضح کرنے کے لیے یہ والا حصہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سرکل ببل ہے، اس ببل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب جس جگہ پہ آپ نے انسٹرومنٹ اپنا سیٹ کیا ہوا ہے کیا وہ آپ کا انسٹرومنٹ لیول ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ گراؤنڈ لیول کر رہے ہیں، کسی جگہ کا لیول معلوم کر رہے ہیں تو آپ کو جو انسٹرومنٹ ہے اس کا اپنا لیول ہونا ضروری ہے، تو یہ سرکل ببل اس کو کہتے ہیں۔ یہ فائنڈر ہے، فائنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ٹارگٹ کو دیکھنا ہے تو رفلی آپ اس سے الائنمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹ کس طرف ہے، تو جب آپ کا رفلی اس طرف الائنمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کا انسٹرومنٹ اور آپ کا ٹارگٹ ایک ہی سیدھ میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ٹیلیسکوپ کے اندر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ رفلی آپ نے ٹارگٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ فوکسنگ سکرو ہے۔ فوکسنگ سکرو جب اس میں دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ میں سے تو جو سامنے آبجیکٹ کو جو ہے نا وہ شارپ کرنا ہے، آپ نے ویو اس کو کلیئر کرنا ہے، تو یہ فوکسنگ سکرو کو گھما کے کر سکتے ہیں۔ یہ تو انسٹرومنٹس کے پارٹس ہو گئے۔ اب اگلی چیز جو ہے اس میں اسٹیڈیا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو اسٹیڈیا ہے ان کا یوز کیا ہے، اپر اسٹیڈیا کا کیا یوز ہے، اور لوور اسٹیڈیا جو نیچے والا ہے اس کا کیا یوز ہے، اور ہاریزونٹل پلین جو ہے اس کا کیا یوز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا اپر اسٹیڈیا، یہ دیکھیں آپ کو اوپر 2 کے اوپر ایک لائن نظر آ رہی ہے اور ایک 3 کے نیچے لائن نظر آ رہی ہے۔ یہ جو بلیو کلر کے ایرو ہیں، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اپر اسٹیڈیا اور لوور اسٹیڈیا صرف اس لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے اپنے انسٹرومنٹ اور ٹارگٹ کے بیچ میں، جہاں پہ آپ سٹاف رکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں اگر نے تو ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے تو اپر اسٹیڈیا کی ریڈنگ نوٹ کر لی جاتی ہے اور لوور اسٹیڈیا کی ریڈنگ نوٹ کر لی جاتی ہے۔ اس کا ڈفرینس معلوم کر کے اس کو ملٹیپلائی 100 کیا جاتا ہے، تو 100 ایک کانسٹنٹ ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا ملٹیپلائی جب کرتے ہیں تو جو ڈسٹینس ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ریڈنگ کیسے پڑھتے ہیں۔ سٹاف بیسیکلی ایک اسکیل کی ہوتی ہے، ایک سائڈ جو ہے نا سٹاف کی وہ میٹر میں ہوتی ہے اور ایک سائڈ فٹ والی ہوتی ہے۔ تو جب فٹ والی اگر یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ جو دیکھیں، یہ جو بڑے ریڈ والے کلر میں لکھے ہوئے ہیں یہ فٹ کو شو کر رہے ہیں۔ اس میں جو باقی لائنیں ہیں اور 1 2 3 4 5 6 جو ہے نا یہ آگے جو ہے نا انچز کو شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو 7 نمبر ہے وہ تو فٹ کو شو کر رہا ہے، اس کے ساتھ 7 کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں ایک بلیک بار ہے جس کے اوپر ایک نوک ہے، جو اوپر کی طرف نوک بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ریڈنگ ہے سٹاف کی وہ پوری 7.00 فٹ ہے، ہول نمبر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے نا ہاریزونٹل پلین، یہاں پہ جب ریڈنگ نوٹ کی جاتی ہے تو ہاریزونٹل پلین کے نیچے جو لائن آ رہی ہے اس سٹاف کے اوپر، وہ جو ہاریزونٹل پلین کی جو لائن ہے
وہ سٹاف پہ جس جگہ پہ آ رہی ہے، اگر تھا ہوا ہے 7 کے ساتھ، یہ جو بلیک بار ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اوپر ٹاپ پہ وہ لائن آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7.0 فٹ ہے۔ اب یہاں پہ اوپر چلے جاتے ہیں 7 پوائنٹ، یہاں پہ 7 ہے اور اس سے اوپر جو ہے نا 7.01 ہے اور 7.02 ہے اور 7.03 اور اسی طرح 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 اور پوری 7.1 ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بلیک بار ہے اس کا جو نیچے والا ایج ہے وہ 0.00 ہے، اس سے اوپر والا جو ایج ہے 0.01۔ اب جب سٹاف کو فیلڈ میں رکھنا ہے تو اس میں آپ نے سٹاف کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے اور دو بوں کے بیچ میں رکھ کے بالکل ناک کی سیدھ میں جو ہے نا وہ سٹاف کو لیول کیا جاتا ہے سامنے، اور جو انسٹرومنٹ پہ ہے بندہ وہ اس جگہ پہ ٹارگٹ کو دیکھ کے وہاں اندر سے ریڈنگ نوٹ کر کے جو ہے نا وہ فیلڈ بک پہ لکھی جاتی ہے اور فیلڈ بک میں جو ہے نا آگے اس کا ریڈیوس لیول کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔